بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مختارات من ادب العربی کتاب کا نام ہے۔ الجزء الاول اور الجزء الثانی۔ الآیات پہلا سبق، الثبات دوسرا سبق۔ آج ہم تیسرا سبق صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر رہے ہیں۔ صفت جمع صفات، صفت جمع صفات، رسول جمع رسول، رسول جمع رسول۔ پوری عبارت اس طرح ہوئی: صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، آپ کا طریقہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا حلیہ، آپ کا ہنسنا، حق کے لیے قربانی دینا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا برتاؤ، آپ کو کیا پسند کیا ناپسند، یہ سب اس سبق کے اندر بیان کیا جائے گا۔ ہم مختصر تشریح بھی کریں گے، الفاظ کے واحد اور جمع بھی بتائیں گے، اور صیغے آئیں گے ان کے بارے میں بھی بتائیں گے، عبارت اعراب بھی بتلائیں گے اور ترجمہ۔ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، صفت کی جمع صفات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتے ہی آنکھوں میں محبت کی کرنیں پھوٹنے لگتی ہیں، زبان پر مٹھاس آ جاتا ہے، کانوں میں محبت کا رس گھلنے لگتا ہے، دل مچل جاتا ہے، دل میں ایک کیف السرور کی لہریں اٹھنے لگتی ہیں۔ اور کسی نے تو بہت اچھی بات کہی: ھذا الحبیب الذی فی مدحہ شرفی، ھذا الحبیب الذی فی مدحہ شرفی، وذکرہ طیب فی فمی وفی مسمعی وفمی، ھذا الحبیب الذی فی مدحہ شرفی، وذکرہ طیب فی مسمعی وفمی، ھذا ابو القاسم المختار من مزری، ھذا ابو القاسم المختار من مزری، ھذا اجل عباد اللہ کلہم، ھذا هو المصطفى ازکی الورى نسبا، ھذا هو المصطفى ازکی الورى نسبا، سبحان من خصہ بالفضل والکرم۔ سبحان اللہ، پیارے نبی علیہ السلام کا نام تو میری زبان کی مٹھاس ہے، اور میرے کانوں کا خوبصورت نغمہ ہے۔ میں بار بار جامی، محمد جامی
علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ جو فارسی کے زبردست شاعر ہیں، نعت گو بھی ہیں، انہوں نے تو دل نکال کر رکھ دیا۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، اے ٹھنڈی ٹھنڈی چلنے والی ہوا، جب تیرا گزر پیارے نبی علیہ السلام کے روضہ مقدسہ سے ہو، اس سرزمین سے ہو، وہ اپنی ایک بات کہہ رہے ہیں عشقی انداز میں۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ اے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، جب تیرا گزر پیارے نبی علیہ السلام کے مقدس مقام سے ہو تو ہمارا بھی کچھ حال بیان کر دینا جا کر کے۔ ببرئی جان مشتاقم در آنجا، ببرئی جان مشتاقم در آنجا، فدائے روضہ خیر البشر کن۔ میں اپنی جان پیارے نبی علیہ السلام کے روضہ مقدسہ پر قربان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو ای سلطان عالم یا محمد، تو ای سلطان عالم یا محمد، ضروئے لطف سوئے من نظر کن۔ اے میرے نبی، آپ ہی دنیا کے سردار ہیں، میرے اوپر ایک نظر کرم ڈال دیجئے۔ ز ہجر تو دلم صد پارا گشتا، ز ہجر تو دلم صد پارا گشتا، بوصل خیش جان را تازہ تر کن۔ پیارے نبی علیہ السلام، میں آپ کی سے دوری اور آپ سے دور بیٹھ کر آپ کی محبت میں تڑپ رہا ہوں، میرا دل پارا پارا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہے، کرم فرمائیے اور اپنا دیدار کرا دیجئے۔ ز ہجر تو دلم صد پارا گشتا، ز ہجر تو دلم صد پارا گشتا۔ پیارے نبی، تیری محبت میں، تجھ سے دوری میں، تیری ہجرت میں اور تجھ سے دور بیٹھا ہوا میں دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جاتا ہے۔ بڑا عجیب شعر ہے، بڑا دل دوز۔ ز ہجر تو دلم صد پارا گشتا، ز ہجر تو دلم صد پارا گشتا، بوصل خیش جان را تازہ تر کن۔ مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدا را ای کرم بارے دیگر کن۔ اگرچہ میں ایک دفعہ دیکھ چکا ہوں پیارے نبی آپ کو، اے اللہ تو دوبارہ پھر مجھے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ انداز ہیں اپنے اپنے پیارے نبی علیہ السلام پر اپنے محبت کے نذرانے پیش کرنے کے۔ اب ہم صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے حالات، آپ کیسے رہتے تھے، کیسے وہ امت کے لیے، انسانیت کے لیے غم کھاتے تھے، راتیں کیسے گزرتی تھیں، دن کیسے گزرتے تھے، انسانیت کے لیے کیسے تڑپتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے کیسے پیش آتے تھے۔ کوئی بیمار ہوتا اس کی تیمارداری کرتے، خوش ہوتا اس کی خوشی میں شریک ہوتے، اپنے کام کو اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے، اپنے گھر میں اپنی ازواج کی مدد کیا کرتے تھے، بچوں سے پیار کرتے تھے، کوئی گالی دیتا اس پہ پھول برساتے تھے، کوئی برا کہتا اس کو دعائیں دیتے تھے، کوئی راستے میں کانٹے ڈالتا اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، کوئی پتھر مارتا اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اس کو جواب میں پھول برساتے تھے۔
ہاتھ کا اشارہ کیسے کرتے تھے، بولتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، آنکھ سے کیسے دیکھتے تھے، کھاتے کیسے تھے، کون سی چیز پسند تھی، کون سی ناپسند تھی، یہ سب ایک سبق میں بیان ہو رہا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعراب لگا لینا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر غمگین رہتے تھے، انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے، بھائی بندوں کے لیے، کہ یہ کسی طرح اللہ والے ہو جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ غم دیکھتے کسی کا اپنا غم محسوس کرتے، اپنے دل میں غم محسوس کرتے، خوشی دیکھتے تو اس کی خوشی کو اپنی خوشی بناتے، کسی کو بیمار دیکھتے تڑپ جاتے، کسی کو بھوکا دیکھتے تڑپ جاتے، کسی کو پیاسا دیکھتے تڑپ جاتے، رات دن غمگین غمگین غمگین۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزانی، متواصل پہ ہم، لگاتار، حزن جمع احزان، جو میں ترجمہ کرتا ہوں پہلے والا لکھ لیا کرو، پھر اس کے بعد میں تشریح کرتا ہوں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر غمگین رہتے تھے۔ چلیے آگے، ودائم الفکرتی، دائم الفکرتی، برابر سوچتے رہتے تھے۔ فکر، روزی کی فکر نہیں، اپنی تکلیف کی فکر نہیں، میرا گھر نہیں اس کی فکر نہیں، مجھے کیا پریشانی اس کی فکر نہیں، انسانیت کی فکر، لوگوں کی فکر۔ تڑپتے ہوئے دیکھنا، آپ کسی کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کو غم میں نہیں دیکھ سکتے تھے، اور سب سے بڑا غم تو یہ تھا کہ لوگ اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑا غم کیا تھا؟ یہ بیچارے کیسے جہنم میں جائیں گے، کیسے آگ برداشت کریں گے، اللہ کی ناراضگی کیسے برداشت کریں گے، یہ سب سے بڑا غم تھا آپ کو۔ دائم الفکرتی لیست لہ راحت، کسی پل آپ کو راحت نہ ملتی، کسی پل آپ کو سکون نہ ملتا۔ یہ ہیں ہمارے نبی، یہ ہیں انسانیت کے نبی، یہ ہیں پیارے نبی، یہ ہیں اللہ کے محبوب، یہ ہیں اللہ کے پیغمبر، یہ ہیں اللہ کے چہتے۔ لیست لہ راحت، کسی پہلو سکون نہ ملتا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرتی لیست لہ راحت طویل السکتی، طویل السکتی یا سکتی، دیر دیر تک خاموش رہتے تھے۔ زیادہ بولنا کمال نہیں ہے، ہاں بولو تو اچھی بات بولو، دوسرے کا دل خوش ہو، اس کا کوئی فائدہ ہو۔ طویل السکتی یا طویل السکتی، دیر دیر تک خاموش رہتے تھے، کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے، میں اس بھائی کے پاس جاؤں تو اسے کیسے سمجھاؤں، اس کو برائی سے کیسے روکوں، اس کو ظلم سے کیسے روکوں، اس کی مدد کیسے کروں، غریب ہے اس کا ساتھ کیسے دوں، بھوکا ہے اس کو کھانا کہاں سے کھلواؤں، پانی ہے پانی نہیں پیاس ہے اس کو پانی کہاں سے پلواؤں۔ اس غم میں اپنے لیے کوئی غم نہیں، پتھر مارنے دو، تکلیف دے رہے دینے دو، گالیاں دے رہے دینے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ آگے آئے گا۔ اپنے لیے کبھی انتقام نہیں لیا آپ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کے ہمدرد تھے، ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ آپ کی تعلیم انسانیت کے لیے مرہم ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں سب۔ آپ کی تعلیم، آپ کی زندگی کل کائنات کے لیے مرہم ہے۔ صرف یہ ایک ایسا مرہم ہے جس سے شفا ملے گا انسانیت کو۔ یہ ہمارا ایمان ہی نہیں، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ طویل السکتی یا طویل السکتی،
لا یتکلم نہیں بات کرتے تھے، لا یتکلم نہیں بات کرتے تھے، فی غیر حاجت بغیر ضرورت کے۔ جو بڑا انسان ہوتا ہے نا، کمال کا انسان ہوتا ہے، جس کی سوچ بہت اونچی ہوتی ہے، جس کی فکر اعلیٰ ہوتی ہے، جس کی ہمدردی اعلیٰ ہوتی ہے، جس کی خیرخواہی اعلیٰ ہوتی ہے، جو انسانیت کو ہر بڑے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، وہ کبھی فالتو بات نہیں کرے گا۔ بڑے آدمی کی پہچان کم گوئی، بڑے آدمی کی پہچان کم گوئی۔ بڑا آدمی جتنا کامی آدمی ہوگا، جتنا کامی، وہ اتنا ہی کم، کیونکہ اس کے پاس بولنے کے لیے کم ہے، کرنے کے لیے زیادہ ہے۔ اس کے پاس کرنے کے لیے زیادہ ہے، بولنے کے لیے کم ہے۔ اور جس کے پاس کام نہیں ہوتا وہ بولتا زیادہ ہے اور کرتا ہی نہیں۔ لا یتکلم فی غیر حاجت، تکلم یتکلم تکلما باب تفاعل سے، متکلم کا صیغہ ہے یہ، تکلم ماضی ہے، یتکلم مضارع باب تفاعل۔ لا یتکلم فی غیر حاجت، یفتتح الکلام بات شروع کرتے، افتتح یفتتح افتتاح، یفتتح الکلام بات شروع کرتے، بات شروع کرتے، لیفتتح الکلام بات شروع کرتے، ویختمہ اور ختم کرتے، باشداقہ پوری زبان سے، پورے منہ سے۔ شدق جمع اشداق، جیسے ہم کہیں نا کہ آدھے منہ سے بات کرتے ہیں، منہ ٹیڑھا کر کے بات کرتے ہیں، یا زبان کی نوک سے بات کرتے ہیں، یہ متکبر کی نشانی ہوتی ہے۔ آدمی سیدھے منہ بات نہ کرے تو کس کی نشانی ہوتی ہے؟ متکبر کی۔ سچا، سیدھا، ستھرا، صاف آدمی کی نشانی بات بھی کرتا ہے نرمی کے ساتھ اور پوری صفائی اور پوری صفائی کے ساتھ، کبھی ٹیڑھے منہ سے بات نہیں کرتا۔ یفتتح الکلام ویختمہ، بات شروع کرتے ختم کرتے، باشداقہ پورے منہ سے، یعنی صاف ستھرے انداز، منہ کو ٹیڑھا میڑھا نہیں کرتے تھے متکبرین کی طرح۔ وَيَتَكَلَّمُ اور بات کرتے تھے، یہ بھی باب تفاعل سے ہے۔ وَيَتَكَلَّمُ اور بات کرتے تھے، بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ مختصر الفاظ سے، جامع اور مختصر الفاظ سے، ایک ہی جملے میں ساری بات فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کی بات نہ کم ہوتی تھی نہ زیادہ، مختصر ہوتی تھی اور پوری بات اس میں آ جاتی تھی۔ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ کَلَامُهُ فَصْلٌ، آپ کا کلام فصل ہوتا۔ فصل کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ آپ کی بات دو ٹوک ہوتی، یعنی اس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہوتا، جو بات کرتے صاف کرتے، ستھری کرتے، حق کرتے، اس میں لاگ لپیٹ نہیں ہوتی تھی۔ کلامہ فصل، آپ کا کلام صاف ستھرا ہوتا تھا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے بات بناتے ہیں، ہے کچھ اور بتا دیتے ہیں کچھ، دو منہ ہی بات کرتے ہیں۔ کیسی؟ یہاں کچھ وہاں کچھ، یا کہنا کچھ ہے اور کہہ دیا کچھ، دل میں کچھ ہے اور باہر، ایسا آدمی اچھا نہیں ہوتا۔ بات کرو، صاف کرو، ستھری کرو، صاف کہو، سچ کہو اور سمجھ میں آ جائے۔ کلامہ فصل لا فضول ولا تقصیر، نہ فضول نہ کم، نہ زیادتی نہ کمی۔ لا فضول ولا تقصیر۔ اب ایک دفعہ عبارت اور سناتا ہوں، پھر سنتا ہوں دیکھا کون اچھا عبارت پڑھتی ہے۔ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرۃ لیست له راحة طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجۃ
یفتتح الکلام ویختمہ باشداقہ ویتکلم بجوامع الکلم کلامہ فصل لا فضول ولا تقصیر